تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی نور تشریف حضور ختم المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے وجود مالک رب المنص فخر الب وجہ والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رفاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسین تتمہ دوراں ساخیل زہرہ جمال جلوہ صبح ازل نور ذات قمر باعث تکوین عالم فخر آدم بنی آدم نیر بطحہ رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشا معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام مشائخ اعظام عالی مرتبت ذی وقار صاحب زادگان آستانہ رحمت آستانہ شاہ جمالیہ ذی وقار سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ عالی مرتبت علماء کا خطاب سماعت کر چکے ہیں اور میرے بعد عالمی مبلغ اسلام محترم جناب شامی صاحب زیدہ مجدو کا خطاب سنیں گے، اور میں تو چونکہ یہاں رہتا ہوں اور آپ کو اکثر موقع ملتا ہے، یہ ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، تو میں اپنی گفتگو کو اس لیے بھی مختصر کروں گا کہ ان کو زیادہ وقت حاصل ہو، اور دوسرا اگلی منزل میں مجھے پکار رہی ہے، تو میں مختصراً چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ اس آستان رحمت کو قیامت تک آباد رکھے۔ حضرت نے جو خدمات دینیہ سر انجام دی ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جو اللہ کے دین کے لیے نوکری پیش کرتا ہے اللہ اسے سرخرو کرتا ہے، دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، اور آخرت میں جو اس کے درجے ہیں دنیا کے ترازو ان کو ناپ نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو وہ عزتیں، وہ بلندیاں اور وہ سرخرویاں عطا کی ہوتی ہیں۔ دنیا پر کتنے لوگ آئے چلے گئے، آج ان کا نام بھی باقی نہیں، جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، آج زمانہ ان کی قبروں کے نشان کو بھی بھول گیا ہے۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے، یکے بعد دیگرے 150 حکمران اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے، لیکن آج زمانہ آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتا۔ وہ کیا کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ اس کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کو یاد کرے۔ میاں صاحب نے بھی کہا تھا، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑ کے وتھاں پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں تھا جیندے شکلیں یاد نہ رہی۔ ہم اپنے عزیزوں کو بھی بھول جاتے ہیں، قبروں کے نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی جن کی یادوں کے نقوش دھندلے نہیں ہوتے، جن کی محبتوں کے چراغ کبھی بجھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہوتی ہے، تو وفاؤں کا صلہ ملتا ہے۔ اللہ انہیں مرنے نہیں دیتا،
انہیں ستھری پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ جیتے بھی ہیں تو آن سے جیتے ہیں اور اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی قبروں پر بھی چراغاں ہوتا ہے۔ تو یہ آستان رحمت ہمارے لیے ایک بہت بڑا آسرا ہے۔ یہاں سے پھوٹتی روشنیاں اور یہاں سے نکلتی ضیائیں ہماری زندگی کے اندھیاروں میں ایک ایسے چراغ ہیں جو ہمیں منزل کا سراغ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضرت کے عالی مرتبت صاحب ذاتگان کو ان کے نقوش پاک میں برکتیں عطا اور ہم سب کو علم دین کی راہوں پہ گامزن رکھے۔ درسگاہوں کا قیام خانقاہوں کے ساتھ یہی ہمارے بزرگوں کا مشن رہا ہے، ان کی فکر رہی ہے۔ اور آج بھی جو خانقاہیں دینی درسگاہوں کے ساتھ اپنے آپ کو آباد رکھے ہوئے ہیں، وہ آنے والی نسلوں کی بہتریوں کی ضامن ہیں۔ تو آپ لوگ جس والہانہ انداز سے ان سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے علاقے میں یہ جلنے والا چراغ، یہ روشنی جس نے یہاں ظلمتیں دور کی اور اجالے پھیلا دیے، تو آپ کے ذمہ قرض بھی ہے۔ بالخصوص جو ادارے اور جو درسگاہیں اس خانقاہ سے جڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعاون اور آپ کی محبت اور آپ کا ہر طرح سے اظہار محبت ان کے ساتھ ہونا، یہ صاحب مزار کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے، حضور کے میلاد کی خوبصورت عنوان سے آج کی تقریب عرس کو معنون کرنا، یہ حضور کے ساتھ محبتوں کا ثبوت ہے۔ چونکہ ہماری زندگی تو حضور کے نام سے ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہماری زندگی ہے ہی حضور۔ ایک کون ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جو تینوں نہ کراں یار۔ تو زندگی کا سارا جمال اور زندگی کا سارا حسن حضور کے قدموں میں ہے، اور ان کے قدموں تک پہنچ جانا یہی معراج زندگی ہے۔ اور اگر کوئی ان کے قدموں تک نہیں پہنچا تو اس نے زندگی کا سراغ ہی نہیں پایا۔ اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑو تو اقبال کہتے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھولا دی۔ اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جا، سارا دین نام اسی کا ہے۔ اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی تو ابو لہب ہے۔ تو اگر ان کے قدموں تک رسائی ہو گئی تو سمجھ لو خدا تک رسائی ہو گئی۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے حبیب، میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں۔ بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس، پوچھتے پھر میرا۔ اور ان آنے والوں کو بتا دیجیے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں کوئی دور نہیں ہوں، نیڑے ہوں، مل جاؤں گا۔ تعطیفیہ کے بعد علماء نے کہا کل مستتر ہے، مقدر ہے، لفظوں میں مذکور نہیں، لیکن یہاں یہ ماننا پڑے گا، آنے والوں کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے، جس کی طلب میں نکلے ہو، جس کی تڑپ میں مارے مارے پھر رہے ہو، جس کی تلاش میں جنگلوں کی خاک چھان رہے ہو، راستوں کی صعوبتیں صحیح ہیں، جس کی طلب میں تم نے، تو جب تمہاری طلب سچی ہے تو تم منزل پالو گے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان آنے والوں کو کہہ دیجئے کہ میں کوئی دور نہیں ہوں، میں نیڑے ہوں۔ حبیب، میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ یہ ہے کل کے مقدر ماننے کے ساتھ۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، سیدھا سا جملہ ہے، اے محبوب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے، تو محبوب جب تیرے تک آ گئے پھر میں کوئی دور رہ گیا ہوں؟ میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تیرے تک آ گئے، جب تیرے تک آ گئے تو میرے تک آ گئے۔ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ محبوب تیری گلی میں آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے۔ خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے۔ محبوب تیری چوکھٹ پہ آ کے پھر میرا پوچھ رہے ہیں، جو تیرے ڈیرے تک آ گئے محبوب وہ میرے تک آ گئے۔
اور میرے امام بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لا مکان کے مقیم ہوئے، سر عرش تک نشین ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہیں وہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام۔ تو محبوب اگر وہ تیری چوکھٹ پہ آ کے میرا پوچھ رہے ہیں، تیری دہلیز پہ آ کے میرا پوچھ رہے ہیں، تو محبوب وہ جب تیرے در پہ آ گئے ہیں تو وہ میرے پاس ہی آ گئے کہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ یہ وہ راستہ ہے، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو خدا تک پہنچنے کا یہی ذریعہ ہے، حضور علیہ السلام کی ذات تک، حضور کا قرب نصیب ہو جائے، حضور تک پہنچ جانا، حضور کا وصل پا لینا، خدا تک پہنچنا ہے۔ اور اگر کوئی یہاں تک نہیں پہنچا تو ساری زندگی وہ سفر میں رہے، کبھی بھی منزل نصیب نہیں ہو سکتی۔ حکیم نیٹ سے ساری زندگی اس طلب میں رہا کہ میں خدا کا قرب پاؤں، لیکن اقبال کہتا ہے کاش بودے در زمان احمدے تا رسیدے بر سرود سرمدے، کہ وہ ساری زندگی حضور کے بغیر خدا تک پہنچنے کی آرزو میں لگا رہا، اور عقل کی ساری گتھیاں اس نے سلجھا لی تھی لیکن صاحب جنون نہ بن سکا، اور ساری زندگی اس کی کوشش، اس کی تگ و تاز، اس کی جد و جہد یہ رہی کہ میں خدا تک رسائی پالوں، لیکن ساری زندگی وہ رسائی نہ پایا، کیونکہ عقل کی بنیاد پر سراغ منزل نہیں ملتا۔ بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ تو اس انداز کے ساتھ وہ آگے بڑھا تو اقبال کہتے ہیں کاش کہ وہ شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کو مل لیتا، اور وہ ان کو بازو سے پکڑتے حضور کی دہلیز تک پہنچاتے تھے، اور حضور تک پہنچتا تو خدا تک رسائی اسے نصیب ہو جاتی۔ جو اس چوکھٹ پہ آ گیا اسے خدا کی چوکھٹ نصیب ہو گئی۔ اور یہ فلسفہ اگر سمجھ میں آ جائے تو اہل سنت کا عقیدہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی راہ پہ پہنچ کے ہی اس منزل تک پہنچتے ہیں، اور جتنی بھی راہیں ہیں، چاہے اولیاء کے ذریعے، چاہے اصحاب کے ذریعے، چاہے اطرت پیغمبر کے ذریعے، جن بھی راہوں سے ہم پہنچتے ہیں تو ہمارا راستہ منزل اس تک لے جاتا ہے، اور وہ منزل خدا تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در پہ، ہر حرف تمنا تیرے قدموں کی صدا ہے۔ تو ہم جہاں بھی جائیں گے تو پلٹ کے اس چوکھٹ پہ آئیں گے، اور اگر یہ در نصیب نہیں ہوا تو ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے، تو خدا تعالیٰ کا قرب بندے کو کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص مسلسل مجاہدات کے ذریعے جو ہے وہ فنائیت کی منزل تو حاصل کر سکتا ہے، یہ تو چیز کافر کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی نفی کر کے اپنی فنائیت تک پہنچ جائے، لیکن بقا کی منزل حضور کے قدموں تلے۔ اگر کسی نے بھی خدا تک پہنچنا ہے تو یہی راستہ ہے۔ ہمیں تو معرفت بھی اللہ جل شانہ کی اگر نصیب ہوئی ہے تو وہ راستہ بھی حضور کا ہے۔ اگر یہ شہادت نہیں ہوتی ہے، یہ گواہی نہیں ہوتی ہے، حضور نہیں بتاتے ہیں، تو خدا تعالیٰ ایک ایسا وجود ہے جو عقل و فہم و خرد سے ورا اور بالا ہے۔ اقبال نے کہا تھا خو گرے پہ کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں ہے۔ ایک ایسے وجود کو میں اور آپ مانتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جو عقل و خیال کی حدود سے ورا ہے، جو فہم میں نہیں آ سکتا، جس کو ناپا نہیں جا سکتا، تولا نہیں جا سکتا، سونگا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا۔ اگر عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو عقل کے گھوڑے تھک کے گر جائیں، اور فہم عقل سے ورا ہے اس کا مقام، لیکن اس کو دیکھا بھی نہیں، لیکن اس کی ذات پہ یقین اتنا ہے کہ کڑکتی دوپہر برستی گرمی اور سخت موسم کٹھن اور دروازہ مقفل، ٹھنڈا پانی دستیاب، لیکن ہم ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ ہم روزے سے ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اس ذات پہ ہمارا یقین جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، جس سے کبھی ہم کلام بھی نہیں ہوئے، جس سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی، سوچنے بیٹھتے ہیں تو مرغ عقل تھک کے گر جائے، تو پھر اتنا تیقن، اتنا یقین پیدا کہاں سے ہوا؟ یار یہ یقین مصطفیٰ کی چوکھٹ سے نصیب۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک شخص سے گھوڑے کا سودا کیا،
تو فرمایا کہ میں اچانک گزرتے ہوئے تیرے گھوڑے کو دیکھا اور پسند آ گیا، تو سودا ہو گیا، اب اپنے گھر جا کے میں تمہیں اس کی قیمت لا کے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، معقول قیمت تھی جس پہ سودا ہوگا۔ حضور قیمت لینے گئے تو واپس کسی نے کہا، اس شخص کا نام سوا تھا، اس کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو، کہا کہ مسلمانوں کے نبی سے میرا سودا ہوا ہے جو ہے وہ اس گھوڑے کے حوالے، تو وہ قیمت لینے گئے۔ تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ پیسے لے لو۔ اس نے کہا میں تو سودا کر چکا ہوں۔ کہا کہ کوئی گواہ موجود تھا؟ کہا نہیں۔ تو کہا تم مکر جانا۔ زیادہ پیسوں کے لالچ میں آیا، اتنے میں حضور بھی تشریف لے آئے، اسے قیمت دینا چاہیے تو اس نے انکار کر دیا، میرا تو آپ سے سودا ہی نہیں ہوا۔ حضور فرمایا ابھی تو ابھی بات ہوئی۔ اس نے کہا کہ نہیں جناب، میرا آپ سے کوئی سودا نہیں ہوا۔ لوگ جمع ہو گئے، ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ جب لوگوں کا ہجوم بن گیا تو اس نے سوچا کہ لوگوں پہ بات آ گئی تو صادق بھی یہ ہے، امین بھی یہی ہے، تو میں تو جھوٹا بھری مجلس میں ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کہا حضرت آپ ہی بتائیے، جب دو اشخاص کے مابین یوں تناؤ بن جائے تو آپ کی شریعت میں تسویہ کی صورت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے۔ اس نے کہا طے ہو گیا، اگر آپ نے گھوڑا خریدا، یہ دعویٰ آپ کا ہے تو آپ کوئی گواہ لے آئیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب جب گھوڑے کا سودا ہوا تھا اس وقت گواہ تھا ہی کوئی نہیں، ان سے بھی پتا تھا اس بات کا۔ اس نے کہا یا تو آپ گواہ لے آئیں، نہیں گواہ لاتے تو میں قسم دیتا ہوں۔ مکر تو گیا تھا، اور جھوٹی قسم دینا اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ بھری بزم ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، گواہ کوئی نہیں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور سوا سے مخاطب ہو کے کہا کہ گواہی مانگتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا تھا، اتنے میں سودا ہوا تھا۔ تو اس نے مفت تو دیا نہیں تھا، بس زائد پیسوں کے لالچ میں وہ مکر گیا تھا، تو اس کو بھی راستہ نکلنے کا ملا۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میرا مطالبہ پورا ہو گیا۔ گھوڑا حضور کے ہاتھ میں دیا، قیمت پکڑی، لوگوں کا ہجوم چھٹنے لگا۔ حضور نے حضرت خزیمہ کو بلایا، خزیمہ گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچی ہے، لیکن تو نے گواہی کیسے دی؟ تو تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے، آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، آپ کی روح کو قرار مل جائے گا۔ میں خطاب مختصر کر کے چلا جاؤں گا، آپ کو شکایت نہیں رہے گی کہ بہت چھوٹا خطاب تھا، صرف ایک جملہ آپ کی روحوں میں ایسی تراوٹ ڈال دے گا، ایسی ٹھنڈک پیدا کر دے گا، اور آپ کے باطن میں ایسا قرار رکھ دے گا کہ آپ دیر تک جھومتے رہیں گے اور اپنے ایمان پہ، اپنے عقیدے پہ ناز کرتے رہیں گے۔ حضرت خزیمہ کو حضور نے فرمایا تو موقع پہ تھا ہی نہیں، تو تو نے کس طرح گواہی دی؟ تو سنو حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا۔ عرض گزار ہوئے حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی نہیں دے دی؟ رب کو ہم نے کب دیکھا تھا؟ جنت اور دوزخ کو ہم نے کب دیکھا تھا؟ آپ نے کہا تو ایسے وجود کو مان لیا جو تصور اور خیال اور فہم میں بھی نہیں آتا تھا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ گھوڑا میں نے آپ سے خریدا، تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا، جانے والے رک جاؤ، میری بات سن لو۔ لوگ ٹھہر گئے۔ فرمایا سنو، کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک ہی گواہی دو کہتا ہے۔ میں اور آپ خدا کو مانتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے ملاقات نہیں کی ہے، لیکن یقین اتنا پختہ ہے، اتنا پختہ یقین ہے کہ اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں ہے جتنا رب کے ہونے کا یقین ہے۔ تو یہ تیقن ملا کہاں سے؟ یہ یقین آیا کہاں سے؟ یہ یقین حضور کی چوکھٹ سے آیا۔ اور میرے امام بولے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا؟ ایسی ذات کو ہم کیسے مانتے؟ پتھروں کو پوجنے والے، مورتیوں کی پرستش کرنے والے، اجرام فلکیہ کو معبود ماننے والے، جڑی بوٹیوں کو خدا سمجھنے والے، ایک ایسے پاکیزہ وجود پر یقین اور اذعان رکھتے ہیں کہ پھر ان کے یقین کو چٹانیں بھی نہیں توڑ سکتی۔ اتنا مضبوط یقین پیدا ہوا۔ یہ تیقن پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ پیدا حضور کی تحریک سے ہوا، یہ حضور کی چوکھٹ سے ہوا۔ یار جس نے خدا تک رسائی ہماری کی، جس کے دم سے ہمیں ایمان کی بہاریں نصیب ہوئی، تو پھر کیا اس کا شکریہ ادا نہ کریں؟
ایک دن کا میلاد کیا، ہم تو ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، ہم تو جئیں حضور کے لیے، ہم تو مریں حضور کے لیے، ہماری ایک ایک سانس ان کے نام وقف ہو۔ ایک تو ہی ہوتے ہیں بیلیاں آسان دا سہارا، دس کنو کرا جے تینو نہ کرا یاد، تو ہماری ایک ایک سانس ان کے نام ہے۔ صرف ایک دن کے محفل میلاد پر اکتفا نہ کرنا، اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا، صرف اپنے مکان کی چھت پہ جھنڈیاں لگا کے چراغاں کر کے یہ نہ سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ، اور دل کے ایک ایک سوراخ پر حضور کے نام کا چراغاں کرو، اور اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو حضور کی محبت کے رنگ میں رنگو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے، صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانا پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت ایسا خوبصورت ہو، تو دور سے چلا آ رہا ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا انداز حیات بنائے بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہماری زندگی کی ایک ایک ساتھ اس خوبصورتی کے ساتھ حضور کی محبتوں کے سانچے میں ڈھلی ہو، اور حضور کی سنت و سیرت کا یوں ہم مرقع بن جائیں کہ دور سے دیکھنے والے بھی کہیں کہ یہ نوکر حضور کا ہے۔ میرے شیخ محترم نے کیا کمال کہا کہ یاری لا تم پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا تم پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ تو وہ محبتوں کا رشتہ، وہ رب، وہ تعلق، وہ مضبوط رشتہ حضور کے ساتھ قائم کیجئے۔ محبوب کی محبتوں کا تقاضا اور محبوب کے ساتھ عشق اور محبوب کے ساتھ عقیدت کا رنگ یہ ہے، حکم تو یار بہت بڑی بات ہے، محب تو محبوب کی منشا بھی جانتا ہے کہ محبوب کی منشا کیا ہے، محبوب کی چاہت کیا ہے۔ مدینہ النبی کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کا طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا۔ گزرتے ہوئے رک کے صرف اتنا پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ کچھ نہیں کہا، حضور گزر گئے۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو کہا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ آثار پسندیدگی ظاہر نہیں ہوئے۔ دو چار دن کے بعد حضور کا پھر گزران ہوا تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ کہا صاحب مکان کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند، اپنی شادی بیاہ سے لے کر کے عقیقے ولیمے تک، اپنی نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک، اپنے طرز حیات سے لے کے انداز معاشرت تک، ہم دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنا ایک ایک سانس حضور کے نام وقف کر دیں، یہ حضور کی محبتوں کا تقاضا ہے، اور ایسی محافل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لمبے سفر کاٹ کے آپ بھی آئے، ہم بھی مسافریں طے کر کے یہاں آئے، عالی مرتبہ علماء مشائخ یہ بھی لمبی مسافریں طے کر کے ایک ایک لمحہ ان کا قیمتی ہے جلوہ فروز ہوئے، اور اسی طرح منتظمین نے جس طرح آپ کے لیے اہتمام و انتظام کیا، اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہاں سے جب اٹھ کے جائیں تو ہم سوچیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور ہمارے آقا و مولا کی محبت کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ ان کے دم سے خدا تک رسائی ملی ہے، اس سے بڑی اور دولت ہم کو کیا نصیب ہوتی کہ ان کی چوکھٹ تک پہنچ کر کے خدا کی دہلیز تک پہنچ گئے۔ اب ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے اور تقاضا کیا ہے؟ آئیے میں اور آپ اپنی ساری زندگی ان کے نام پہ لگائیں، اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ پیر بھائیوں خدا واسطے تشریف رکھو، میں بنو نظم و ضبط خراب نہ کرو۔
نظم و ضبط خراب نہ کرو پیر بھائیو تمام اپنے مرشد کا واسطہ میں بے بنو سارے سے دیکھو ڈے کی دے میں زیارت کر کے دے میں اتنا کافی ہے بھائی مہربانی فرماؤ مہمان ہیں اور تو پتہ ہے ایک ساکب بیدہ پہ بیا ساکب آندہ پہ ایک ستارہ بیدہ پہ بیا ستارہ آندہ پہ بیا شہنشاہ خطابت عالمی مبلغ خطیب ملت اسلامیہ انگلینڈ سے آئے ہوئے حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب اقبال شامی صاحب جن کو ہم مدینہ شریف میں ملتے تھے اور مدینہ شریف میں آپ کی گفتگو سنتے تھے آج آپ دیکھیں گے آج آپ سنیں گے ایک ایک لفظ بولتے ہیں تو عشق رسول کے رس بولتے ہیں انشاءاللہ سنسو کلیجہ ٹھنڈا ہو سی ایمان تازہ تھی سی بیٹھے بیٹھے تو کو مدینے دی یاد آوے سے تمام حضرات مہونجو تمام حضرات مہونجو بڑی مہربانی تمام حضرات مہونجو عالمی مبلغ خطیب ملت اسلامیہ علامہ حضور قبلہ سید محمد ثاقب اقبال شامی صاحب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ کلیجہ ٹھنڈا ہوگا جس طرح یہ آنکھوں سے آنسو رواں تھے انشاءاللہ اسی طرح رواں ہوں گے رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ادھر بھی آپ دیکھیں گے پس پردہ فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا چھپائے دل کے گوشے میں خیال مصطفیٰ نکلا آج قبلہ شاہ جمالی کریم کے عرص پہ ہم ایسی ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے آپ نعرہ بلند کریں بلا تاخیر میں آپ کا خطاب کراتا ہوں تمام حضرات ایسا نعرہ لگائیں کہ سرور آ جائے بیٹھے بیٹھے ہمارا حضور آ جائے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے انگلینڈ سے آئے ہیں خصوصی طور پہ آپ کو خطاب سنانے کے لیے یا ہم مدینہ شریف دیکھتے تھے یا آج مرشد کے آستانے پر دیکھ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ شاہ جمالیہ شیخ الحدیث حضور قبلہ خواجہ پیر محمد اکرم شاہ جمالی آپ جو ہیں شیخ الحدیث علامہ منظور احمد فیضی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور علامہ منظور احمد فیضی رحمت اللہ علیہ اس طرح کے مرید ہیں آپ اپنے دادا پیر کے آستانے پہ آئے ہوئے ہیں علامہ محمد اقبال ثاقب شامی صاحب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم لائق صدر احترام علماء کرام مشایخ اعظام ارباب علم و بصیرت صاحبان عقل و دانش میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اولاً میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا. آج کی اس بزم کے محتمین میرے دادا مرشد حضرت شاہ جمالی کریم علیہ رحمہ کے صاحبزادگان کی بارگاہ میں، جنہوں نے آج مجتہد دامن علم کو اس خوبصورت بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزم عرس حضرت الشیخ اکرم شاہ جمالی علیہ رحمہ میں مدعو کیا، اور آج اس عظیم دعوت کی برکت سے مجھے آپ احباب کی زیارت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ جل وعلا اس مختصر رفاقت میں ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق ہی کو اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے جس طرح حضرت نے فرمایا کہ مجھے آج کی اس بزم کے حوالے سے مدینہ منورہ میں دعوت دی گئی تھی، اور اس سے قبل بھی حضرت رابطے میں رہے، تحریک قمر الہدیٰ کے کارکنان سے رابطے میں رہے، حضرت سردادگان قبلہ فیض محمد شاہ جمالی صاحب، قمر شاہ جمالی صاحب قبلہ اور دیگر بزرگ جو آج کی اس بزم میں موجود ہیں، قمر الدین شاہ جمالی صاحب. مدینہ منورہ میں یہ ارادہ ہوا اور سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کے قدموں میں، ہر چند کے امریکہ کا دورہ تھا، جس طرح حضرت نے اعلان کیا، پروگرام تھوڑا انتہائی مشکل تھا کینسل کرنا، لیکن سرکار کی بارگاہ میں حضرت نے حکم فرمایا کہ آپ کے مرشد گھرانے سے دعوت ملی ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جو آنا چاہو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھ. جو آنا چاہو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں. طویل رستہ خراب موسم، برستی بارش مزاج برہم. چونکہ اس بارگاہ سے ایک نسبت ہے، انہی کا تو فیض ہے الحمدللہ. اللہ جل وعلا انہیں سلامت رکھے. اور آج پورے عالم میں حضرت قبلہ پیر اکرم شاہ جمالی علیہ رحمہ، جنہوں نے اعلاء کلمت الحق اور رشد و ہدایت کے عالمگیر چشمے جاری کیے، اور آج پوری دنیا میں ان کے تلامذہ، ان کے سٹوڈنٹس امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کر رہے ہیں. اللہ جل وعلا ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں علماء کرام نے قرآن کریم کو 5 مضامین میں تقسیم کیا ہے. یعنی قانون کے وضع کرنے کے اعتبار سے قرآن کریم میں جب بھی کوئی اسلام میں قانون بنے گا، قانونی اعتبار سے ہر حکم ان 5 عناوین میں سے ایک عنوان کے تحت آئے گا. مفسرین نے وذکرہم بایام اللہ کے حوالے سے بہت تفصیل سے کلام کیا، اور تفسیر قرآن کا مطالعہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. یہی تو اس آستانے کا پیغام ہے. ہم آج اللہ کے کلام کو وقت نہیں دے پاتے. وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ کبھی دیکھتے تھے جو تفسیر قرآن، کبھی دیکھتے تھے جو تفسیر قرآن، وہ اب دور نو کی پابند دیکھتے ہیں. کبھی دیکھتے تھے جو تفسیر قرآن، وہ اب دور نو کی پابند دیکھتے ہیں. لگائی ہے لو جب سے امری کی یوں سے، سنن کی جگہ CNN دیکھتے ہیں. سنن کی جگہ CNN دیکھتے ہیں. وہ قوم کبھی جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، آج فلمیں دیکھتی ہے ہمشیروں کے ساتھ. جو اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھیں. اور اکبر الآبادی نے اس دور میں کہا کہ شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے. شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے. شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے. شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالے. یعنی ایک وقت تھا جب ملت اسلامیہ اپنی عورتوں کو پردے کے احکام سے کرتی. جب زن کمرے میں بند تھی تو شمشیریں باہر تھیں. مسلمانوں کی خودداری، مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کی ہمت، مسلمانوں کی قوت. اگر کوئی مسلمان پر حملہ کرتا، کوئی عورت آواز بلند کرتی تو مسلمانوں کی شمشیریں باہر نکل آتی.
کیوں نکلتی؟ کیونکہ عورتیں چادر اور چار دیواری کی پابندی کرتی تھی، دین اسلام کے احکام پر پابند تھی۔ لیکن جب عورتیں بازاروں میں نظر آ رہی ہیں اور مسلمان بدنگاہی کا ارتکاب کر رہے ہیں تو مسلمانوں کی جرأت غیرت ختم ہو گئی۔ اکبر الہ نے اس وقت کہا تھا، کہا شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈالیے، شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیں۔ یعنی اگر عورت گھر میں پابند رہی، شریعت کے احکام پر عمل کرتی رہی، پھر تلواریں باہر نکلتی رہیں گی، لیکن اگر عورت بازار میں آ گئی تو پھر تلواریں چھپانی پڑیں۔ آج یہی ہماری حالت ہے، ہم قرآن کریم کی تفسیر سے دور ہیں، قرآن فہمی سے دور ہیں۔ اللہ جل وعلا کی اس حکم کی روشنی میں مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابی بن کعب، امام مجاہد اور دیگر مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں جب اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ ایام اللہ کی یاد دلائی جائے کہ ایام اللہ کیا ہے، تذکیر ایام اللہ کے حوالے سے، چونکہ یہ بزم میلاد شریف کی بھی بزم ہے اور عرس کی بھی محفل ہے، عرس کی بھی محفل ہے اور میلاد شریف کی بھی محفل ہے۔ اور حضرت شیخ اکرم شاہ جمالی علیہ رحمہ چونکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس منعقد کیا گیا اور آج ان کا عرس بھی منایا جا رہا ہے، تو اس میلاد و عرس کے حسین امتزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے چند علمی نکات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس کی برکت سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے مرشد کی یاد آ جائے، اپنے مرشد کا پیار، اپنے مرشد کی محبت، وہ وقت، وہ لمحات جو آپ نے اپنے مرشد کے قدموں میں گزارے تھے۔ اور پنجابی تو میری پہلی زبان نہیں ہے، برطانیہ سے آنے والا میں کہا کرتا ہوں اردو بھی ٹھیک سے بول لے تو غنیمت ہے، پھر پنجابی، پھر اس کے بعد سرائکی، تو آپ تخیل باندھیں اپنے مرشد کی بارگاہ کا، وہ عظیم بارگاہ جن کے قدموں میں آپ نے وقت گزارا، آج ظاہری طور پر تو آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر کی روشنی میں جب آپ چہرہ مرشد کو یاد کریں گے تو پھر دل سے یہ آواز نکلے گی کہ ہار تھیواں تینڈے گل دبے ماہی نمے اصلوں دور نہ تھیواں یا تینڈے پیراں دی تھیواں جتی نت قدمہ ہیٹھ مدھیواں اجز نیاز اے مٹی ساٹی نت باندی یار سبیواں یار فریدہ مکتے دل بردہ میں ویکھ ویکھ کے جیواں۔ اللہ اکبر رسالت خواجہ پیر محمد اکرم شاہ جمالی شامی صاحب۔ لیکن حال یہ ہے کہ چونکہ ہم جب قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کلام کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے انشاءاللہ ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں چند اصول و ضوابط دین اسلام کی آپ کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ وہ ناقدین جو دین اسلام کی تعلیمات پر تنقید کرتے ہیں ان کا جواب بھی ہمیں ملے کہ ایام اللہ کی یاد دلانے کی اہمیت کیا ہے۔ اس حوالے سے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے 5 معروف مضامین اس ضمن میں اس اعتبار سے مفسرین نے تقسیم کیا ہے اور کہا ہے کہ پہلا مضمون علم الاحکام کا، علم الاحکام من الواجب والمباح والحرام والمستحب والمندوب، یہ پہلی تقسیم ہے۔ دوسری تقسیم علم المخاصمة والرد على الفرق الضالة من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين۔ تیسرا علم التذکیر بأیام اللہ، چوتھا علم التذکیر بآلاء اللہ، اور پانچواں علم التذکیر بالموت۔ قرآن کریم کی یہ 5 مضامین ہیں جو قرآن کریم کی اس آیت کے تحت علماء کرام نے بیان کیا۔ ان 5 مضامین کا بزم میلاد مصطفیٰ سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے اور بزم عرس سے بھی بڑا گہرا تعلق۔ پہلا مضمون علم الاحکام، یعنی اللہ جل وعلا نے جتنے بھی احکام ہر مکلف کے لیے واجب ہیں، فرائض ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان تمام میں سب سے اہم حکم مقاصد الشریعہ میں، جسے آج امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، لائف، لبرٹی اور پرسوٹ آف ہیپینس جسے کہا جاتا ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ امریکیوں نے مسلمانوں کے مقاصد الشریعہ سے اس کو اخذ کیا ہے۔ مقاصد الشریعہ 5 ہیں اور ان 5 مقاصد الشریعہ میں جو سب سے پہلا شریعت مطالعہ کا مقصد ہے وہ حفظ دین، پروٹیکشن آف ریلیجن، حفظ دین، دین کا تحفظ، دین کو بچانا، اور دین کے بچانے کے حوالے سے جو فرض ہم پر عائد ہوتا ہے قرآن کریم کی ان 5 مضامین کی تقسیم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پہلا مضمون میں پیش کر رہا ہوں علم الاحکام کے حوالے سے، اس پر اگر ہم غور کریں کہ سب سے پہلی ذمہ داری آج مسلمانوں کی کیا ہے اور اس خانقاہی نظام کی کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی تو نہیں آئے گا، اب یہ ذمہ داری مجددین کی ہے، مجتہدین کی ہے اور اولیاء کاملین کی ہے۔
امام قرطبی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات کی، کہا ماضی میں 73 فرقے نہیں تھے، 72 تھے، اس امت میں 73 کیوں؟ کہا اس امت میں 73 فرقوں کی وجہ اس لیے یہ ہے کہ ماضی میں جب ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا۔ اس امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آیا، یعنی ماضی میں اگر ایک نبی جاتا اور کچھ لوگ دین اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرتے، اسلام کی بنیادی اصولوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تو ایک نیا نبی آ جاتا۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ماضی میں چونکہ نیا نبی آ جاتا لہٰذا مجتہدین کی ضرورت نہیں تھی، مجتہدین کی ضرورت نہیں تھی، مجددین کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اجماع کا کوئی تصور تھا۔ اب اس امت میں چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ مجتہدین آئیں گے، مجددین آئیں گے، اور اولیاء کثرت سے۔ تو کہا ماضی میں چونکہ مجتہدین نہیں تھے، نبی تھے، نبی آتے تھے، تو مجتہدین نہیں تھے تو مجتہدین کے منکرین بھی نہیں تھے۔ اس امت میں چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ مجتہدین آئیں گے، مجددین آئیں گے، تو جب مجتہدین ہوں گے، مجددین ہوں گے تو ان کے منکرین بھی ہوں گے، اور یہ منکرین کا جو طبقہ ہے یہ 73واں فرقہ ہے، یہ زائد فرقہ اس امت میں کیوں ہے؟ کیونکہ مجتہدین ہیں، تو مجتہدین اور مجددین کا وجود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اس حوالے سے ان آستانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر اگر ہم غور کریں کہ آج تمام عالم اسلام پر ملت اسلامیہ کو اگر سرسری نگاہ سے دیکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج ہمیں کس مقام پر ہونا چاہیے تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اس پر اگر غور کرتے ہوئے ہم دیکھیں کہ ماضی میں ہماری ذمہ داریاں کیا تھیں اور آج ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ماضی میں کوئی نیا نبی تو نہیں آتا تھا، ماضی میں انبیاء آتے تھے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب کون ہیں؟ اولیاء ہیں، مجددین ہیں۔ ماضی میں اگر کوئی دین کے اصولوں کو بدلتا تو نبی آ کے لوگوں کی اصلاح کرتا، اب نبی نہیں آئے گا، یہ آستانے ہیں، یہ خانقاہی نظام ہے، اس کے ذریعے ہم کیا مدد حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو یہ ہمارے اسٹیج پہ عظیم علماء بزرگ موجود ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کورس کی بزم کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ اور ماضی میں اگر ہم اپنی خوبصورت دلاویز تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ مشائخ چشت اہل بہشت نے کس طرح لوگوں کی تربیت کی، مشائخ نقشبند نے لوگوں کی کس طرح تربیت کی، سہروردی مشائخ نے کس طرح تربیت کی، دیگر سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگوں نے کس طرح تربیت کی، اور عالم اسلام میں اس تربیت کے ذریعے کیا اثر نظر آیا اور اس کے کیا نتائج سامنے آئے۔ آج اگر ہم پوری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھیں اور پوری دنیا کے مقاصد کو دیکھیں، 21ویں صدی کے آغاز سے ہی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے نے اپنا اپنا ایک مقصد، اپنا ایک منشور، اپنا ایک منصوبہ وضع کیا ہے، اپنے اہداف کو واضح کیا ہے کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے 21ویں صدی میں۔ اگر آپ دیکھیں سائنسدانوں نے 21ویں صدی کے آغاز میں ہی اپنا ایک ہدف مقرر کیا تھا، اپنا ایک ٹارگٹ مقرر کیا تھا، اپنا ایک منتہا نظر بنایا تھا کہ 21ویں صدی میں ہم نے کیا حاصل کرنا ہے۔ سائنسدانوں کی ایک سوچ ہے کہ ہم خلاؤں میں اس زمین سے بھی بڑی ایک زمین تلاش کریں گے، ایسی زمین جس پر انسانوں کا زندہ رہنا، انسانوں کا زندگی بسر کرنا ممکن ہوگا۔ یہ سائنسدانوں کی سوچ ہے، یہ ان کی فکر ہے کہ 21ویں صدی کے آخر تک ہم اس زمین سے بھی بڑی زمین خلا میں تلاش کر لیں گے۔ اسی طرح علم سے تعلق رکھنے والوں کا 21ویں صدی کے حوالے سے یہ منتہا نظر ہے، یہ ہدف ہے، یہ ٹارگٹ ہے، یہ گول ہے، یہ منشور منصوبہ ہے کہ ہم نے 21ویں صدی میں ایسی تحقیق کرنی ہے اور ایسی علمی ارتقاء حاصل کرنی ہے کہ علم کا کوئی شعبہ کسی سے مخفی نہ رہے۔ اسی طرح علم طب کے ماہرین 21ویں صدی کے حوالے سے یہ منشور بنایا، یہ قاعدہ، یہ اصول، یہ ضابطہ بنایا کہ 21ویں صدی کے آخر تک ہم ہر لا علاج مرض کا علاج تلاش کر لیں۔ یہ علم طب میڈیسن کے ماہرین کا اس صدی کے حوالے سے منشور ہے۔ اسی طرح کاشتکاری کے ماہرین جو ان کی بھی ایک سوچ ہے کہ ہم نے، کاشتکاری کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہم نے اس صدی کے آخر تک خلا میں کاشتکاری کو ممکن بنانا، خلا میں کاشتکاری کو ممکن بنانا۔ اسی طرح علم سیاسیات کے ماہرین کا یہ منتہا نظر ہے، یہ گول ہے، ان کا یہ ٹارگٹ ہے کہ اس صدی کے آخر تک ہم نے پوری دنیا کو ایک سیاسی نظام دینا ہے، ایک ایسا کمپریہنسو، انکلوسیو، کنکلوسیو، جامع اور مانع نظام دینا ہے کہ جو پوری دنیا پر نافذ العمل ہو اور دنیا اسے قبول کرے۔ اس کے علاوہ تاجروں نے اپنا ایک مقصد بنایا ہے،
पूरी दुनिया में इस वक्त जो ताजिर हैं उनका एक मकसद है, इस सदी के 21वीं सदी के आखिर तक हम तिजारत का एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम देंगे कि पूरी दुनिया में एक निज़ाम के तहत तिजारत करना मुमकिन हो जाएगा। यानी ये ताजिरों का एक मकसद है कि पूरी दुनिया में एक निज़ाम के तहत तिजारत मुमकिन हो जाएगी और तिजारत के एतबार से ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाएगी, ये पूरी दुनिया एक आलमी गांव बन जाएगी। ये ताजिरों का मकसद है। इसी तरह मुख्तलिफ अदियान, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों ने 21वीं सदी के हवाले से अपने अहदाफ को मुकर्रर किया। उनके मकासद, उनके अहदाफ क्या है? ईसाइयों को देखें, उनका हदफ ये है कि ईसाइयत को एक बड़े आज़म में हमने इस तरह गालिब कर देना है कि 21वीं सदी के आखिर तक उस एक बड़े आज़म में एक भी गैर ईसाई नहीं होगा, सारे ईसाई हो जाएंगे। इसके अलावा यहूदियों का अपना मकसद है, यहूदियों का अपना एक टारगेट है, अपना एक गोल है, एक हदफ है। उन्होंने मंसूबा बनाया है कि अजीम तर इसराइल, द ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट, कि हमने अजीम तर इसराइल को यूं कायम करना है कि हमारा बच्चा बच्चा अजीम तर इसराइल के क़याम के लिए और दज्जाल की सल्तनत, एंटी क्राइस्ट की सल्तनत, अजीम तर इसराइल जो इस्लाम की दुश्मन सल्तनत है जिसका उन्होंने तसव्वुर पेश किया, उसे अपने हर बच्चे के जहन में डालना है, दाखिल करना है और हर बच्चे को उस मकसद के हुसूल के लिए एक मुजाहिद और सिपाही बनाना, ये उनका मकसद। इस खतरनाक मकसद के हुसूल के लिए आज इसराइल में मेहनत की जा रही है, बच्चों की तरबियत की जा रही है और ऐसी तरबियत, ऐसी खतरनाक तरबियत वो कर रहे हैं, हमें उसका तसव्वुर ही नहीं है। वो चाहते हैं कि इस्लाम को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाए और एंटी क्राइस्ट की सल्तनत अजीम तर इसराइल के वजूद के लिए, उसको बनाने के लिए हमने पूरी दुनिया की इकॉनमी पर इस तरह हुकूमत करनी है कि अजीम तर इसराइल के क़याम के लिए हमें कोई कुर्बानी न देनी पड़े, पूरी दुनिया हमारी हर बात को तस्लीम करे, क्योंकि मईशत पर हमारा इस कदर तहक्कुम होगा, इस कदर कंट्रोल होगा कि कोई हमारे रास्ते की रुकावट न बने। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये तसव्वुर किसका है? गैर मुस्लिमों का है। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले ने अपना अपना एक मकसद बनाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, आपका मंशूर क्या है? 21वीं सदी के आखिर तक आपने क्या अचीव करना है? तमाम हज़रात सुकून और तशरीफ़ रखो। किताब दुआ जमात टाइम की तो वैसे तमाम हज़रात तशरीफ़ रखो, रोज़ा टाइम की तो वैसे सुकून किताब शुरू। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखो सुकून के नाल। जमात का इत्माम है पिया, नमाज टाइम है पिया, तो वैसे नमाज टाइम किताब को सुकून और सुनो और वज़ू का टाइम की तो तमाम हज़रात सुकून और तशरीफ़ रखो।
میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کا بڑا مقصد کیا ہے، تو اس دوران حضرت نے اشارہ کیا، انہوں نے بتایا کہ گفتگو علمی بھی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ چشتیت کا رنگ بھی نظر آئے، تو انشاءاللہ اس پر تو کلام کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ شاہ جمالیہ، سیدہ حکم میں کوئی پیر بھائی نہ اٹھے، عالمی مبلغ دا خطاب جاری ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو سی انشاءاللہ۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کلیجہ علمی باتوں سے ٹھنڈا ہو، اور یہ تو ویسے ہی یہاں شاہ جمالیوں کے مزاج کے حوالے سے مجھے حضرت بتا رہے تھے یہاں سرد مزاج، ٹھنڈا مزاج حضرت کے حوالے سے، تو وہ ایک شعر ہے کہ اس قدر سرد رویے ہیں یہاں گرمی بڑی ہوتی ہے، گرمی بہت ہوتی ہے، تو کسی نے کہا اس قدر سرد رویے ہیں یہاں کہ سردیاں آنے سے کتراتی ہیں، سردیاں بھی آنے سے کتراتی ہیں، شاید اسی لیے گرمی ہے کہ رویے سرد ہیں، لیکن چونکہ علمی باتیں ہیں اور یہ علمی باتیں انتہائی اہم، یہ تقاضا ہے، واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ہم سناتے ہی رہتے ہیں سوشل میڈیا پر، لیکن یہ جو باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ پوری دنیا میں نشر ہوتا ہے، ہمارا یہ پیغام پوری دنیا میں، اس میں غیر مسلم بھی سنتے ہیں، اور پھر ان باتوں سے بہت پیغامات پہنچائے جاتے ہیں، کیونکہ شاہ جمالیہ سلسلے کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک منشور، ایک مشن لے کر جا رہے ہیں، اور غیر مسلم ہیں جو بڑی تعداد میں اسلام قبول کر چکے ہیں، انہیں بھی پتہ چلے کہ جو یہاں سے پیغام دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم تو تعارف کراتے ہیں کہ دنیا علم و فن کے ماہرین یہاں بیٹھے ہیں، لیکن وہاں کے انگریز نہیں سمجھ پاتے، اگر آپ کے کہنے پر میں صرف واقعات ہی بیان کرتا رہوں تو آپ کے چند بندے تو خوش ہوں گے، وہ جو عالمی لیول کا پیغام ہے اس پیغام پر پھر اثر پڑے گا، لیکن آپ کی طبیعت کی ضیافت کے لیے میں اس کو بتاتا ہوں کہ ان صوفیاء کا تعلق کیا ہے، صرف اتنا بتاؤں کہ یہ جو عالمی لیول کے حوالے سے میں کلام کر رہا تھا، قرآن کریم کی آیات کی تقسیم کے حوالے سے، مضامین کی تقسیم کے حوالے سے، کہ ہمارے ان تمام مسائل کا حل صوفیاء کے آستانے ہیں، یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ کیسے ہیں، اس پر مغربی فکر کے لوگوں نے، مفکرین نے کیا کچھ کہا، لیکن چونکہ سارے ماننے والے بیٹھے ہیں تو آپ کو بتاؤں کہ ماضی میں حکام اور بڑے بڑے سلطان اور بڑے بڑے سلاطین زمانہ ان اولیاء کاملین سے کس طرح مدد طلب کرتے تھے، اور منصوبہ، چونکہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اس صدی کے حوالے سے آپ کا کیا منصوبہ ہے بحیثیت مسلمان، اگر آپ اپنا ہاتھ بلند کر کے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا منصوبہ ہے، آپ عالم اسلام کو اس صدی کے آخر تک کہاں دیکھتے ہیں، کیا آپ تک کوئی منصوبہ پہنچایا گیا، کیا آپ کے ذہن میں کوئی فکر ہے، عالم اسلام کے حوالے سے نہیں تو کم از کم اپنی ذات کے حوالے سے بتائیں، کیا آپ کا کوئی منصوبہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آئندہ 5 سالوں میں کہاں دیکھتے ہیں، کس کا منصوبہ ہے، کاروباری منصوبہ ہو، دنیا کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے کہ نیکسٹ 5 سال میں آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں اتنا بڑا مجمع ہے، اس قدر اتنا بڑا مجمع ہے، اب دیکھیں کیسے دیں گے، اب یہ مسئلہ ہے کہ دین اسلام کو ہم فروغ دیں گے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا، فارمولہ کیا ہوگا، ہم کس طرح صوفیاء کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے ہوئے، اب دیکھیں ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا ہے الحمدللہ اس پورے مجمع میں، جنہوں نے بہت وثوق اور بڑے یقین سے کہا، اور ایک اور صاحب بھی کھڑے ہوئے، اس حوالے سے میرے دوستو یاد رکھو، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی ہے اور اپنے مقاصد کہ ہم نے آئندہ 5 سالوں میں اپنی انفرادی زندگی کے حوالے سے، اجتماعی زندگی کے حوالے سے، اپنی معاشی زندگی کے حوالے سے، اپنی آئلی زندگی کے حوالے سے ہم نے کیا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، اور یہ کہاں سے ملے گا سبق، یہ ان آستانوں سے ملے گا۔ ماضی میں جتنے بھی بڑے بڑے حکام ہوتے تھے وہ ان آستانوں سے رابطے میں رہتے ہیں، لیکن افسوس آج ہمارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کو دیکھیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ جیسا مجاہد، اس نے کہاں سے فیض حاصل کیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کو دنیا ایوبی کہتے ہیں، لیکن جب میں کسی یونیورسٹی میں بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی القادری، کیونکہ یہ غوث اعظم کا مرید ہے، ان کے والد نے غوث اعظم کی بارگاہ میں بچپن میں پیش کیا تھا، غوث اعظم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر اور ان کو دعا دی تھی کہ جا تیرا بیٹا دین کا عظیم سپاہی اور عظیم مجاہد بنے گا۔ تو جب بھی کوئی بڑا شخص جس نے بھی ماضی میں اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرے کوئی کامیابی حاصل کی تو یا کسی قادری بارگاہ سے فیضیاب ہے، یا چشتی بارگاہ سے فیضیاب ہے، یا نقشبندی یا سروردی بارگاہ سے فیضیاب ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ بہت بیمار تھے، بہت علیل تھے،
اور نزع کی سختیوں میں مبتلا تھی. آخری لمحات کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ آپ کے دل میں یہ خواہش تھی, یہ تمنا تھی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں, مجھے بھی شہادت کا مرتبہ ملے, لیکن افسوس آپ کو شہادت کا مقام نہیں ملا. تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے یہ جملہ کہا تھا, کہا شہادت کا مرتبہ تو اس وقت ملتا اگر کسی تلوار کا وار میری گردن پر کامیاب ہو جاتا. کہا جس گردن پر عبد القادر جیلانی کا ہاتھ ہو, کوئی تلوار اس وار کے ساتھ اس گردن کو کیسے کاٹ سکتی ہے. یہ ایوبی کی فکر, سلطان صلاح الدین ایوبی القادری علیہ الرحمہ. تو یہ بڑے حکام, اگر آج سلطان اگر کوئی سیاست میں آگے آ رہا ہے تو ان کا تعلق, ان کا رابطہ ان بزرگوں سے ہونا انتہائی ضروری ہے. ماضی میں یہی رہا. اب دیکھیں محمود سلطان غزنوی, محمود غزنوی کو دیکھیں, کتنی مرتبہ سومنات کو توڑنے کے لیے کتنے حملے کیے, 17 مرتبہ حملہ کیا لیکن ناکام ہو گیا. پھر کہاں گیا, پھر اسی کے پاس گیا جو عرس کی محفلیں سے جاتا ہے. ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں, اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آج لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, سال کے بعد ہم عرس کی محفل میں آتے ہیں اور لوگ انگشت تنقید اٹھاتے ہوئے, زبانیں تان دراز کرتے ہوئے کہتے ہیں تم شرک کر رہے ہو, بدعت کر رہے ہو, گمراہ ہو رہے ہو. میں کہتا ہوں ذرا اپنے بابوں سے سبق حاصل کرو, جن کی برکت سے ہمیں نعمت اسلام ملی, جن کی وجہ سے ہمیں اسلام کی دولت ملی. وہ کیا کرتے تھے؟ آج تم اگر کلمہ پڑھتے ہو, مسلمان ہو, تو کس کی وجہ سے مسلمان ہو؟ محمود غزنوی نے اس وقت کس دروازے پر دستک دی جب دیکھا کہ 17 مرتبہ حملہ کر چکا ہوں, کوئی کامیابی نہیں ملتی, افواج, لشکر, آلات حرب سب ناکام ہو گئے, کوئی کامیابی نہیں ملی. اس وقت کس کی بارگاہ میں گئے؟ اس ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں گئے جو 12 سال تک مسلسل بالتواتر اپنے شیخ بایزید بستامی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. مسلسل 12 سال عشاء کے بعد اپنے گھر سے خرقان سے نکلتے اور پھر بستان پہنچتے اور 12 سال اپنے شیخ کی بارگاہ میں, ان کی خانقاہ میں سلام عرض کر کے واپس آ جاتے. اور پھر اس کی برکت سے انہیں قوت کیا ملی, انہیں طاقت کیا ملی؟ جب محمود غزنوی اپنے مرشد ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ اب میں ناکام ہو چکا ہوں, آلات حرب کی وجہ سے مجھے کوئی کامیابی نہیں ملی, میرے فوجی ہمت ہار چکے ہیں, ہے مرشد آپ مدد کیجئے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے, کوئی مدد نازل ہو. اس وقت ابو الحسن خرقانی نے کیا دیا؟ اپنا خرقہ دے, اپنا جبہ دے دیا, اپنا جبہ دیا اور کہا جب دشمن غالب آ جائے اور تم محسوس کرو کہ تم مغلوب ہو چکے ہو تو میرے اس کرتے کو, میری اس قمیص کو اپنے سامنے رکھ لینا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کرتا کیا تھا؟ یہ کوئی ایٹمی طاقت تھی, یہ اٹامک انرجی تھی, یہ کوئی میزائل تھا, یہ کوئی بم تھا, یہ کوئی دھماکہ تھا, یہ اسلحہ تھا, یہ کرتا تھا. کہا جب سمجھو کہ دشمن کے نرغے میں آگے ہو, دشمن اگر حملے میں کامیاب ہو رہا ہے تو میرے اس کرتے کو اپنے سامنے رکھ لینا, اس خرقے کو اپنے سامنے رکھ لینا, اس جبے کو اپنے سامنے رکھ لینا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا, اللہ تمہیں کامیابی سے امتناع فرمائے گا. اور پھر یہی ہوا کہ اس وقت محمود غزنوی جب میدان جنگ میں ہے اور دشمن غالب آ گیا ہے تو محمود غزنوی نے اپنے شیخ ابو الحسن خرقانی کا کرتا اپنے سامنے رکھا, وہ جبہ اپنے سامنے رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. میں کہتا ہوں جب سارا لشکر ناکام ہو جائے, جب اسلحہ ناکام ہو جائے, جب ایمونیشن ناکام ہو جائے, جب فوجی ناکام ہو جائے, جب آلات حرب ناکارہ ہو جائے, اس وقت کون سی چیز کام کرتی ہے؟ اس وقت ایک مرد کلندر کا کرتا حرکت میں آ جاتا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, استانہ عالیہ شاہ کمالیہ. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. میں نے کہا آج دیکھو پھر اس وقت کیا ہوا کہ پوری فوج کو اس وقت فتح ملی, محمود غزنوی کو فتح ملی. مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے, اے میرے مرشد آپ کا شکریہ. مرشد نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا میرے جبے سے, تو نے میرے کرتے سے انصاف نہیں کیا. کہا کیوں ہے مرشد؟ کہا اس وقت جب تو نے میرا وہ جبہ اپنے سامنے رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کیے, میرے اس جبے کی برکت سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اس وقت اگر تو یہ دعا کرتا یا اللہ ہر ہندوستانی کو مسلمان کر دے تو اللہ اسی وقت ہر ہندوستانی کو مسلمان کر دے. تو نے فقط یہ دعا کی تھی کہ ہندوستان فتح ہو جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ اس جبے میں کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں ہماری طرح ہے, ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی انسان ہے. میں کہتا ہوں بتاؤ وہ کون سی طاقت تھی, وہ کون سی قوت تھی وہ جو اس جبے میں کار فرما تھی, جس کی وجہ سے انقلاب آ گیا, ہندوستان فتح ہو گیا. لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں, ظاہری طور پر یہ کیا ہے. میں کہتا ہوں ظاہر کو نہ دیکھو, ظاہری طور پر تو تمہیں یہ عام انسان نظر آتے ہیں, لیکن اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو. اسلام کو جب بھی کامیابی ملی, اسلام کو جب بھی فتح ملی, انہی آستانوں کی برکت سے ملی. تم ان کو ظاہری طور پر دیکھتے ہو, تم ان کی تنقید کرتے ہو, انہیں قبر میں مدفون مردہ کہتے ہو, تم انہیں بوریا نشین کہتے ہو, تم انہیں اشرف حال کہتے ہو, تم انہیں گلی کا فقیر کہتے ہو.
شاہ جمالیہ علامہ ثاقب شامی صاحب، یہ ان کی طاقت ہے. آپ دیکھیں خواجہ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، جب امیر المسلمین ناصر الدین نے کہا تھا کہ خوارزم شاہ سلطان خوارزم شاہ بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو مدد کے لیے کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کو پکارا. آپ فوراً اس کے پاس چلے گئے، آپ نے اس کو منع کیا، اس کو وارننگ دی کہ رک جا. بہت بڑا لشکر لے کے آیا تھا بغداد پر حملہ کرنے کے لیے، آپ نے روکا نہ رکا. پھر ولی جلال میں آ گیا، ولی جلال میں آ گیا. اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا کرے گا، ایک بندہ ہے یہ کیا کرے گا، اس کی کیا اوقات ہے. لیکن پھر ولی کے زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے ایسے تھے کہ پھر 20 روز مسلسل 20 دنوں تک آسمان سے اولے برستے رہے اور ناکام لوٹا. حیران تھا یہ کیسے ہوا، یہ عذاب کہاں سے آیا؟ تیری دعا ناصر سے کبھی ملول ہوئی، یہ ولی کی دعا کا اثر ہے. تیری دعا ناصر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. اور پھر دیکھیں اسی طرح مشائخ نقشبند کو دیکھیں، مشائخ قادریہ کو دیکھیں، مشائخ چشتیہ کو دیکھیں، میرے خواجہ غریب نواز کو دیکھیں. عطاء الرسول شہاب الدین غوری کو کون نہیں جانتا؟ شہاب الدین غوری، کیا واقعہ تھا شہاب الدین غوری کا؟ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ بار بار شہاب الدین غوری کو کہتے جا میں نے تجھے ہندوستان دے دیا ہے، ہندوستان تجھے دے دیا ہے. اور دوسری طرف پرتھوی راج کو حکم دیتے، فرماتے میں نے تجھے مسلمانوں کے بادشاہ کے حوالے کر دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو گرفتار ہو، تجھے ان کے حوالے کر دیا. اور پھر جب شہاب الدین غوری کو حکم دیا، جب غوری نے حملہ کیا اور پھر پرتھوی راج کو جب گرفتار کیا گیا تو اس وقت شہاب الدین غوری نے کہا ایک بزرگ ہے اس کی زیارت کر لو. جب دیکھا خواجہ خواجگان بیٹھے ہیں، کہا یہی تو وہ پاپا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے تجھے گرفتار کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے. یہ وہ روحانی فورسز ہیں، یہ روحانی اسپریچول فورسز ہیں جو آج بھی موجود ہیں اس خانقاہی نظام میں، یہ آج بھی موجود ہے، یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے. لیکن کیا ہمارا ان سے تعلق ہے؟ کیا ہم ان سے مدد طلب کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. ہمیں تو ابھی اپنے مقاصد کا بھی علم نہیں، ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہ 21ویں صدی کے آخر تک ہم نے کیا اچیو کرنا ہے، مسلم دنیا کا یہ پیغام پورے عالم میں کیسے پھیلانا ہے. ہم تو آج اسی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں عرس میں جانا بھی جائز ہے یا نہیں جانا جائز. جائز ہونا جائز کی بحث سنیں، آپ کو کیا پتہ یہ پوری دنیا کا نظام انہی اولیاء کے فیوز و برکات